الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ عذاب قبر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ کس اعمال پر انسان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ عمل بتایا گیا کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرا عمل چغل خوری کی وجہ سے، تیسرا عمل سود کھانے کی وجہ سے، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جسے انسان معمولی سمجھتا ہے، سرسری سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اعمال جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، سرسری سمجھتے ہیں، عذاب قبر کے تعلق سے بڑا سخت عذاب ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہمیں معمولی نظر آتا ہے، اسی طرح چغل خوری جسے ہم چاڑی بولتے ہیں، یہ بھی معمولی عمل نظر آتا ہے۔ سود کھانا یہ بھی معمولی نظر آتا ہے،
شریعت کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ اعمال بہت سخت ہیں۔ اسے شریعت نے گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چغل خوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سود کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ان اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت کی نظر میں یہ اعمال کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کے اعتبار سے بڑے گناہ ہیں۔ انسان اسے معمولی سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس کا گناہ، اس کا عذاب انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ پیشاب کے قطروں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو۔ مسئلہ بھی گزشتہ جمعہ میں نے بتایا کہ کتنی مقدار میں پیشاب کے چھینٹے معاف ہیں۔ اب مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے ان کے علاوہ بھی اور اعمال ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو گناہ کبیرہ گناہ ابھی میں نے گنوائے، پیشاب کے قطرے، چغل خوری، سود، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت بڑے گناہ ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، سرسری سمجھتے ہیں کرتے وقت۔ انہی اعمال میں سے بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ سردی کے موسم میں وضو کرنے سے جی چراتے ہیں۔ بار بار وضو کرنا نماز کے لیے، جب وضو نہیں تو نماز ہے۔ ہماری غذائیں ایسی ہیں کہ ہمارے سے وضو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر پاتا۔ ایسے وقت میں ہمیں ہر نماز پر تازہ وضو کرنا ہے۔ عموماً دیکھا گیا لوگ یہ وضو کے ساتھ دو نماز ادا کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بالخصوص ان ایام میں، سردی کے ان ایام میں وضو کرنے سے جی چراتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے میں زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سستی کو اپنا کر بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ شرعاً درست نہیں، جائز نہیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے آدمی۔ اگر بغیر وضو کے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، علم ہے، اسے پتہ ہے، معلوم ہے کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا ہے، نماز اس کی باطل ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، قیام کرنا، یہ سارا عمل بیکار، کیونکہ وضو ہی نہیں۔ بغیر وضو کے نماز درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھول کر نماز پڑھ لیا، یاد نہیں رہا، جلدہ جلدی میں آیا، نماز ادا کر دیا، بعد میں پتا چلا نماز کے بعد کہ میں نے وضو نہیں کیا۔ فقہاء فرماتے ہیں اگر وقت ہے، نماز کا وقت ہے،
تو فوراً وہ وضو کرے پھر وہ نماز کو لوٹائے. اگر وقت نکل رہا ہے اب یہ وضو کر کے آئے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا. فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس پر قضا لازم آ جاتا ہے. بعد میں وضو کر کے اس نماز کی قضا پڑھ لے. اگر کسی نے جان بوجھ کر وضو کے بغیر نماز ادا کیا ہے فقہا فرماتے ہیں یہ سخت گناہ. اس پر عذاب قبر بھی ہوتا ہے. آدمی معمولی سمجھتا ہے بغیر وضو کی نماز پڑھ کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں, بڑا عالم سمجھتے ہیں. ابھی عصر کا وضو لے لیے چلو مغرب کی نماز ایسے ہی ادا کر لیں. یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. بغیر وضو کے نماز ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس پر اللہ عذاب قبر بھی فرماتے ہیں. ایک مردے کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے اس کی حالت پوچھی گئی تو کہا کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھا کرتا تھا, اس لیے مجھے عذاب قبر ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا تجھے کیسا عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر؟ تو مردے نے کہا کہ جب سے میری میت قبر میں رکھی گئی ہے اس وقت سے اللہ نے میرے اوپر ایک ایسا بھیڑیا مسلط کر دیا ہے جو مجھے قبر میں ڈراتا ہے. صرف ڈراتا ہے, مارتا نہیں ہے. وہ مردہ کہتا ہے کہ جب سے میں قبر کے اندر آیا ہوں اللہ نے میرے اوپر ایسا بھیڑیا مسلط کر دیا ہے جو مجھے قبر کے اندر ڈراتا ہے. اس کی ڈر کی وجہ سے میرا حال بدتر ہو چکا ہے. معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے نماز ادا کرنے والا قبر کے عذاب سے بھی محفوظ نہیں ہوتا. اس لیے ہر مصلی کو چاہیے, ہر نماز پڑھنے والی کو چاہیے کہ نماز کے لیے جب آئے تو گھر سے وضو کر کے آ جائے یا مسجد میں آ کر وضو کر لے. یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. ایک اور ایک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, وہ ہے غسل جنابت. اس میں بھی لوگ بڑی سستی کرتے ہیں, بالخصوص ان ایام میں, سردی کے ان ایام میں لوگ بڑی سستی کرتے ہیں. غسل جنابت میں بھی سستی کرتے ہیں. فقہا فرماتے ہیں غسل جنابت میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. غسل جنابت نہ کرنے سے کئی کاموں میں رکاوٹ آتی ہے. آدمی جنابت کا غسل نہیں کیا ہے, بہت سارے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان بیچ میں اٹک کر کھڑ جاتا ہے. جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہے, ابھی ناپاک ہو گئے, غسل جنابت اس پر فرض ہے, واجب ہے. اب یہ ایسا عمل ہے, نماز کا وقت ہے, نماز بھی ادا کرنا ہے. اس لیے غسل جنابت میں مومن کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن بھی غسل جنابت میں نہیں چھو سکتے. اسی طرح جنابت کی حالت میں انسان مسجد بھی نہیں آ سکتا. البتہ
حالت جنابت میں عام گھر کے کام کاج یا کچھ کھانا پینا جائز ہے. اس کے لیے بھی فقہاء نے شرط لگائی ہے. غسل واجب ہو گیا ہے، جنابت کی حالت میں ہی گھر کے اندر ہی گھر کا کام کاج کرنا ہے تو وضو کر لو. وضو کے ساتھ گھر کے کام کاج کر. شریعت نے یہاں تک چھوٹ دی ہے، گنجائش دی ہے کہ انسان ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. یہ مکروہ ہے. انسان جتنا ہو سکے، مومن جتنا ہو سکے غسل جنابت سے فارغ ہو جائے. اپنے آپ کو جنابت کی حالت میں رکھنا تاخیر تک یہ درست نہیں ہے. اس سے بہت نقصان انسان کے اوپر آ سکتی ہے. کبھی کبھی فقہاء فرماتے ہیں کہ شیطانوں کا حملہ ہو جاتا ہے، غلیظ جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس لیے مومن کو چاہیے کہ غسل جنابت میں تاخیر نہ کرے. اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، بخار کی حالت میں ہے، طبیعت ناساز ہے، غسل واجب ہو گیا، اب آدھی رات میں اٹھ کر وہ غسل کرے گا، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، طبیعت بگڑ سکتی ہے. شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تاخیر سے وہ غسل کر سکتا ہے، ورنہ جلد از جلد غسل کر لینا ضروری ہے تاکہ عبادت میں کیا نہ ہو، حرج نہ ہو. یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. عموماً معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ غسل جنابت پر بڑی سستی کاہلی ان کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جلد اٹھے، جلد اپنے آپ کو پاک کرنے کی جنابت سے کوشش کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور عذاب قبر کا ذریعہ بھی ہے. انسان اس عمل کی وجہ سے عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے. کیسا عذاب قبر کے اندر؟ فقہاء فرماتے ہیں جو غسل جنابت میں سستی کرتا ہے، تاخیر سے اپنے آپ کو پاک کراتا ہے غسل کر کے جنابت کی حالت سے، اسے قبر کے اندر آگ کا لباس بنایا جاتا ہے. آگ کا لباس. ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ یہ مردے سے پوچھا گیا تیرے رب نے تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں غسل جنابت نہیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر مجھے آگ کا لباس پہنا دیا ہے. اس آگ کے لباس کے پہنانے پر میں قبر کے اندر دن رات تڑپتا ہوں. دیکھیے معمولی عمل ہمیں نظر آتا ہے. آدمی غسل کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قبر میں جا کر قبر کے عذاب سے نہیں بچ پاتا. اسی طرح ایک عمل ہے جس کی وجہ سے انسان قبر کے اندر عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. کسی کی چیز میں خیانت کرنا. کسی نے کوئی چیز آپ کو دیا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں. اس عمل پر بھی انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. کوئی آ کر ہمارے پاس امانت رکھے، کوئی چیز ہمارے پاس دے کر رکھے تو ہم
اس کی حفاظت کما حقہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اس میں غفلت نہ برتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے، انہوں نے ایک آدمی کا نام لے کر قبرستان میں پکارا، آواز دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک شخص کا نام لے کر آواز دی تو اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوجھ بردار ہوں۔ بوجھ بردار مطلب جو لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، جسے ہم کھلی والا بولتے ہیں، جو اسٹیشن میں بسٹاپ میں جو ہم سامان اٹھاتا ہے، جسے ہم کھلی والا کہتے ہیں، وہ شخص تھا یہ مردہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کھلی والا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کی لکڑیاں اٹھا کر جا رہا تھا، وہ مردہ کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ میں ایک آدمی کی لکڑیاں اٹھا کر جا رہا تھا، دانت میں خلال کرنے کے لیے اسی کی لکڑی میں سے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، دانت میں خلال لیا، ٹوتھ اسٹک جسے ہم بولتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اسی لکڑی میں سے چھوٹا حصہ نکال کر دانت میں خلال کر لیا۔ وہ مردہ کہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، میرے اس عمل کی وجہ سے، میرے اس خلال کرنے کی وجہ سے خبر کے اندر مجھ سے اس لکڑی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب سے میں مرا ہوں، جب سے مجھے دفن کیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک مجھ سے اس لکڑی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بزرگوں دوستوں، کتنا معمولی سا عمل ہے، ہم اسے سرسری سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، عذاب کے اعتبار سے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے انسان قبر میں جا کر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ عمل ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ کوئی شخص مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم اس کی مدد نہ کریں، ایسا شخص بھی قبر کے اندر عذاب سے محفوظ نہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا گیا ہے، ایک آدمی کے قبر میں منکر نکیر آیا اور آ کر کہا کہ ہم تجھے 100 ضربے لگائیں گے، 100 مار ماریں گے۔ فرشتوں نے اس مردے سے کیا کہا؟ ہم تجھے 100 مار ماریں گے، 100 ضربے لگائیں گے۔ اب وہ جو مردہ تھا پریشان ہو گیا، اس نے کہا، مردے نے کہا کہ میں نے یہ کام نیک عمل کا کیا ہے، یہ کام میں نے نیک عمل کیا، سارے نیک عمل اس نے فرشتوں کے سامنے گنوائے۔ فرشتوں نے کہا اچھا چل، تیرے یہ ایک نیک عمل کی برکت سے ہم 10 ضربے 10 مار کم کر دیتے ہیں۔ اس طرح مردے نے اپنا ایک نیک عمل بتایا، فرشتے اس کے مارنے سے 10 مار کم کرتے چلے گئے۔ آخر میں ایک فرشتے نے اسے ضرب لگایا، ایک مار مارا۔ یہ مار کی وجہ سے اس کے قبر میں آگ بھڑکنے لگی، صرف ایک مار سے۔ آخر میں ایک فرشتہ اس کی قبر میں صرف ایک مار مارا تھا، سارے فرشتوں نے کتنا مار کہا تھا؟ 100 مار ماریں گے، 100 ضربے لگائیں گے۔ آخر میں ایک فرشتے نے ایک ضرب لگایا، ایک مار مارا قبر میں، تو ایک مار کی نحوست سے اس کے قبر میں آگ بھڑکنے لگا۔ مردے نے پوچھا کہ تم مجھے
یہ مار کس وجہ سے مار رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو فرشتوں نے کہا تیرا ایک عمل ایسا ہے جسے ہم معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ مردہ پریشان ہو کر کہنے لگا میرا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے معاف نہیں کر رہی، اللہ معاف نہیں کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایک مرتبہ ایک مظلوم کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس مظلوم نے آواز بھی دی مدد کے لیے، تو نے اس مظلوم کی جا کر مدد نہیں کی، اس کی وجہ سے تجھے یہ مار ہے۔ یہ مار انسان کے قبر کے اندر آگ بھڑکا دیتی ہے۔ فرشتوں کے لاکھوں کروڑوں بار انسان کو قبر میں پڑیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کو ہم معمولی نہ سمجھیں، سرسری نہ سمجھیں۔ ابھی میں نے گنوائے کہ غسل جنابت، بغیر وضو کے نماز پڑھنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ سب معمولی عمل ہمیں نظر آتا ہے۔ عذاب کے اعتبار سے یہ اعمال ہمارے لیے سخت ہیں قبر۔ اس لیے ہم حتی الامکان اعمال کرتے وقت عذاب قبر کو بھی سامنے رکھیں کہ میرا عمل یہ مجھ سے ہو رہا ہے، کہیں اس عمل میں غلطی ہو گئی تو میرے سے قبر کے اندر کیا مطالبہ کیا جائے گا، کیا عذاب اس سے میرے اوپر ہوگا۔ ہر عمل میں انسان قبر کو سوچے، آخرت کو سوچے، حشر کو سوچے۔ معمولی عمل معمولی عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب معمولی عذاب نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ یہ عذاب قبر کا کوئی معمولی عذاب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر کو سارے مخلوق سنتے ہیں سوائے انسان کو چھوڑ کر، جنات، شیاطین، اڑنے والے پرندے، تیرنے والے، ہر مخلوق عذاب قبر کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا عذاب قبر کے تعلق سے میں جو کچھ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر میں اسے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ معلوم ہوا حدیث سے کہ عذاب قبر معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان زندگی میں ہمیشہ اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے بہترین دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ کہا کہ ہر مومن اپنی انفرادی دعا میں اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے، اے اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرما، قبر کی وحشت سے، قبر کے خوف سے، قبر کے ڈر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے یہ بھی دعا مانگے اے اللہ ہمیں قبر کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ قبر انسان کے لیے عذاب بھی ہے، اگر انسان گنہگار ہے تو قبر اس کے لیے عذاب کا گھڑا بن جاتا ہے، اگر انسان مومن نیک ہے تو وہی قبر انسان کے لیے نعمت کا گھڑا بن جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری قبریں ہمارے لیے نعمت کا گھڑا بنے، تو ہم عذاب قبر سے بچنے کے جتنے اعمال ہیں اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کا جتنا عمل اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ان عمل کو اپنانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، عذاب قبر کے تعلق سے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری قبریں ہمارے لیے نعمت کا گھڑا بن جائے گی، جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے اعمال ہم ایسے نہ بنائیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بن جائے، ایسا نہ بنائیں۔
کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہماری قبریں ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے، نعمت کا ٹکڑا بن جائے۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عذاب قبر سے اللہ میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ خبر کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگے کہ اللہ قبر کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت